بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ۔ ہوش میں آنے کا وقت ہے کہ گستاخان خاک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے پیارے رسول اور اس دنیا کی تخلیق کا باعث جناب حضرت محمد مصطفیٰ یا صاحب الجمالی یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناؤ کا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ خاکے دوبارہ بنائے جا رہے ہیں۔ ہالینڈ میں رکن پارلیمنٹ اور پارٹی فار فریڈم کے سربراہ ملون گیرٹ ولڈرز نے ایک بار پھر خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے کی جسارت کی ہے۔ یہ شخص آج سے پہلے بھی ایسی بے شمار حرکتیں کر چکا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے مسلمان بہت سی اپنی دل کی مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذہنی اذیت دے کے، وہ اس شخص نے دوبارہ سے شروع کر دیا ہے۔ اس نے ڈچ پارلیمنٹ میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کروانے کا اعلان کیا ہے، جس کی اجازت ہالینڈ کے قومی سلامتی کے محکمے اور محکمہ انسداد دہشت گردی کے ڈچ کوآرڈینیٹر نے دے دی ہے۔ ڈچ محکمہ انسداد دہشت گردی یا NCTD ڈچ وزیر سلامتی اور انصاف کے زیر اہتمام ایک کونسل جس کا سربراہ وزیر قانون و انصاف ہوتا ہے، اس نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے، جو کہ دنیا کے قانون کے منہ پر ایک تماچا ہے، جس کے مطابق آپ کسی دوسری قوم کو، دوسرے مذہب کو یا کسی دوسری وہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کی اقلیت کسی ملک میں پائی جاتی ہے، آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے ایک دفعہ پھر اپنی نیچ اور گندی ذہنیت کا وہ اظہار کرتے ہوئے، مظاہرہ کرتے ہوئے یہ حرکت دوبارہ کر دی ہے، اور انہوں نے گستاخانہ خاکے دوبارہ سے لانچ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ لعنت ہو ان لوگوں پر، ان کی زندگیوں پر اور ان کے معاملات پر۔ ناظرین، انصاف کے وزارت سلامتی اور انصاف کے زیر اہتمام ایک کونسل جس کا سربراہ وزیر قانون انصاف ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ محکمہ ہالینڈ میں شہری ہوا بازی کا ذمہ دار بھی ہے اور ملک میں دہشت گردی کے خطرے کی نگہداری بھی کرتا ہے۔ اس محکمے کی ہالینڈ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے اس گھنونے فعل کی اجازت دینے کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہالینڈ کی حکومت اس قبیح فعل میں پوری طرح شریک ہے۔ ملون گیرٹ ولڈرز کو پاکستان میں اس کے نام سے زیادہ تر لوگ وہ واقف ہیں۔ اس کی بنائی گئی متنازعہ فلم فتنے کے ہدایت کار کے طور پر جانتے ہیں، جبکہ اس کا اصل کیریئر سیاست ہے۔ یہ ایک فلم پروڈیوسر بھی ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے جذبات کو وہ ملحوظ خاطر نہ لاتے ہوئے، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے اس نے ایک فلم فتنہ کے نام سے ڈائریکٹ کی تھی، اور اسی لیے یہ مسلمانوں کو لگاتار وقتاً فوقتاً تنگ کرتا رہتا ہے۔ اس کا اصل کیریئر سیاست ہے۔ اس نے اپنی جماعت پارٹی فار فریڈم 2006 میں بنائی تھی، اور اسی سال عام انتخابات میں اس نے اپنی مسلمانوں اور اسلام مخالف مہم کے بلبوتے پہ 9 سیٹیں حاصل کر لی تھیں اور پارلیمنٹ میں 5ویں بڑی جماعت بن گئی تھی۔ اس کے 4 سال بعد سن 2010 کے انتخابات میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور وہ 24 سیٹیں حاصل کر کے ہالینڈ کی تیسری بڑی جماعت بن گئی۔ حالیہ انتخابات کے نتیجے میں 20 سیٹوں کے ساتھ پارٹی فار فریڈم اب ہالینڈ کی دوسری بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے، اور اس کی مقبولیت میں اضافے کا اہم ترین سبب اس کے سربراہ کا اسلام دشمن اور شاتم رسول ہونا ہے۔ معاذ اللہ، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ گیرٹ ولڈرز نے اس لعین حرکت کا ارتکاب کیا ہو۔ اس کا نعرہ ہے کہ میں مسلمانوں سے نہیں، اسلام سے نفرت کرتا ہوں۔ ایک بار اس نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اگر وہ نیدرلینڈز میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آدھا قرآن نعوذ باللہ تلف کر دیں۔ اس نے 12 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی شان اقدس میں بدترین گستاخیاں کی ہیں۔ فلم فتنہ تو دنیا بھر میں مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنی، اور اس کی وجہ سے اس پہ فلم کی نمائش کے سلسلے میں برطانیہ میں داخلے پر پابندی لگی، جو بعد میں اٹھا لی گئی۔ اس فلم کی وجہ سے آسٹریلوی عالم فیض محمد نے اس کے قتل کا فتویٰ بھی جاری کیا، اور القاعدہ نے اپنے مبینہ رسالے انسپائر میگزین میں اپنی جاری کی گئی ہٹ لسٹ میں اس کا نام بھی شامل کر دیا۔ اس لسٹ میں پہلے ہی ملعون سلمان رشدی اور فلیمنگ روز کا نام شامل تھا، جو ڈنمارک کے بدزمانہ اخبار جلانڈس
پوسٹن کا ایڈیٹر تھا جس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے۔ اسی فہرست میں بعد ازاں فرانسیسی اخبار شارلے ہیبدو کے صحافی اسٹیفن کارپ کا نام بھی شامل ہو گیا جو شارلے ہیبدو پہ حملے میں مارا گیا۔ گیرٹ ولڈرز چونکہ مارا نہیں گیا اس لیے اس نے ڈچ پارلیمنٹ میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کر دیا اور اس کو فیس بک پر لائیو دکھانے کا بھی اس نے اعلان کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو اچھے خاصے طریقے سے یہ مجروح کر سکے۔ ناظرین، یہ جو گیرٹ والڈر ہے اس نے ڈچ پارلیمنٹ کی اسپیکر خدیجہ عارف جو کہ ایک مراکشی مسلمان ہیں وہ اس ملعون جسارت پر دلگیر ہیں اور انہوں نے غالباً اس سے برات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پہ گیرٹ والڈرز نے انہیں تانا دیا کہ اس عورت کے دل میں اپنے نبی کی محبت اپنے ملک سے زیادہ ہے۔ اس ملعون اور اس جیسے دوسرے شاتمان رسول کو اچھی طرح علم ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور محبت ہر شے سے بڑھ کر ہے اور اسی لیے وہ ایسی ناپاک جسارتیں کرتے رہتے ہیں اور حسب توفیق جہنم رسید ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہالینڈ میں مراکشی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو مختلف مواقع پہ ہجرت کر کے نیدرلینڈ میں مقیم ہو گئی ہے۔ گیرٹ ولڈرز جو اپنی پارٹی بنانے سے پہلے نیدرلینڈ کے چوتھے بڑے شہر اوریخت کا میئر بھی تھا، اس نے انتخابی مہم اسلام اور انہی مراکشی مسلمانوں کی دل آزاری پر استعمال کرتے ہوئے ان کے دلوں کو معموم کیا، ان کے دلوں کو مغموم کیا، غم سے نڈھال کیا۔ وہ یورپ میں بالعموم اور نیدرلینڈ میں بالخصوص مسلمانوں کی ہجرت اور معاشرت کے خلاف ہے۔ وہ اسے ٹرمپ کی طرح یورپی اور مغربی ثقافت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مسلمان اس طرح یورپ کو ہجرت کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا جب یوروبیا اور نیدربیا ایک حقیقت ہوں گے۔ حالانکہ اس کے ملک کی پارلیمنٹ میں اسپیکر کے مسلمان ہونے کے باوجود توہین ناموس رسالت کی ناپاک مہم اسی چار دیواری میں ہونے جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تانا سننے والی خدیجہ عارف چاہتی ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی کیونکہ پارلیمنٹ میں ملعون گیرٹ ولڈرز کی اکثریتی پارٹی موجود ہے جس نے اسی بنیاد پہ مقبولیت حاصل کی ہے اور فرانس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد انہی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو نہ روک سکی جو آزادی اظہار رائے کے نام پہ شائع کیے گئے۔ فیصلہ بالآخر بندوق کی گولی نے کیا اور کافی عرصے تک سناٹا چھایا رہا۔ وہ جمہوریت کا حسن تھا، وہ آزادی رائے جس کا زیور ہے، تو جواب وہاں سے آیا جس کا کان اس زیور نے چھید کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ابتدا میں ذکر کیا گیرٹ ولڈرز کی اس ناپاک جسارت کو ہالینڈ کی دو وزارتیں پوری طرح سپورٹ کر رہی ہیں، ایک کا تعلق سیکیورٹی سے ہے جبکہ دوسری کا انسداد دہشت گردی سے۔ اس ناپاک جسارت کے نتائج وہ عواقب ایک اگر کسی کو پورا ادراک ہے ان کا تو وہ یہی دو وزارتیں ہیں۔ انہیں علم ہے کہ یہ گھناؤنی حرکت ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دے گی۔ اس کے ساتھ ہی دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ متوقع ہے کیونکہ اس کے وجوہات انہوں نے فراہم کر دی ہیں۔ اس مخصوص معاملے میں ہالینڈ کی ان دو وزارتوں کی ذمہ داری اور دلچسپی سمجھ لی جائے تو مسلمانوں میں دہشت گردی کے عوامل کو سمجھنا مشکل نہیں رہے گا، نہ ہی یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ مسلمانوں پہ دہشت گردی کا لیبل لگانے والے اس کی وجوہات سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اسے کھاد پانی بھی وہی فراہم کرتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح مشتعل کیا جا سکتا ہے اور پھر ان پہ دہشت گردی کا لیبل لگایا جا سکتا ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ رقیق اور مسلسل حملے اسی منصوبے کا ایک پہلو ہیں۔ یہ کوئی اتفاقیہ صورتحال نہیں ہے۔ ان واقعات کے تسلسل پہ غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ان کی باقاعدہ ابتدا 2005 میں عراق پہ امریکی حملے کے بعد ہوئی اور تب سے یہ سلسلہ کسی نہ کسی صورت جاری ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضے کا عمل جاری ہے تو دوسری طرف ان کے جذبات اور ایمان کے سب سے حساس حملے جو حصے ہیں ان پہ حملے جاری ہیں۔ یہ انہی جو ہے وہ ہر طرف سے بے بس کرنے کی نفسیاتی حربوں کا معاملہ ہے جو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ تشکیل دیے گئے ہیں۔ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈنمارک کے ملعون جریدے جلائٹ پوسٹن اس کے ایڈیٹر فلیمنگ روز نے اس کا وہ جواب دیا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ جب اسے یہ پوچھا گیا کہ وہ کیوں ایسے کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مسلمانوں کو آزادی اظہار رائے میں وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو دوسروں کو حاصل ہیں۔ انہیں تو میرا مشکور ہونا چاہیے کہ میں ان سے کچھ لینا نہیں، انہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، یعنی وہ حق جس میں وہ جو چاہیں کہہ سکیں۔ میرے لیے یہ اہم ہے کہ میں ایک خوفزدہ معاشرے کے مقابلے میں آزاد معاشرے کے لیے آواز بلند کرتا رہوں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا آزادی اظہار رائے نہیں، وہ توہین مذہب ہیں اور وہ اپنے تقدس کو دوسروں پہ تھوپ رہے ہیں۔ جو یہ سیکولر جمہوریت کی نفی ہوگی۔ حقیقی جمہوریت وہی ہے جہاں کچھ
کچھ بھی مقدس نہ ہو، اس مسکت جواب کی روح سے حقیقی جمہوریت کی طرف سفر جاری ہے۔ ناظرین، ایسے معاملات جو ہیں وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن قیامت تک ممتاز قادری بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور غازی علم شہید بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں، ورنہ ان کا انجام بھی جو ہے وہ سلمان رشدی اور سلمان تاثیر والا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔